بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس میں تہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور نئی کہانی سننے کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ یہ خلافت عباسیہ کے 8ویں خلیفہ معتصم باللہ کے دور کا واقعہ ہے۔ جب مسلمان عروج پر تھے تو اس وقت مسلمانوں میں انصاف بھی بے مثال تھا۔ اسلامی سلطنت کا ایک جاسوس خلیفہ معتصم باللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میں اموریہ سے آیا ہوں۔ ایک مسلمان عورت جو انتہائی متقی اور پاک باز ہے، وہ دشمن ملک میں ایک اجمی کافر کی قید میں ہے اور وہ کافر اسے مارتا ہے، اور وہ عورت پکارتی ہے کہ اے معتصم باللہ، میری مدد کو پہنچو، جبکہ جواب میں کافر کہتا ہے کہ ہاں، تو معتصم باللہ کو پکار، وہ ابلک گھوڑوں پر سوار ہو کر تیری مدد کو آئے گا، اور پھر اسے مزید مارتا ہے۔ معتصم باللہ یہ سن کر غصے میں آ گیا، اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ اپنی جگہ پر چلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ ہاں ہاں بہن، تیرا بھائی معتصم باللہ تیری مدد کو آ رہا ہے اور ابلک گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اموریہ کس سمت میں ہے۔ اس شخص نے اموریہ کا مکمل پتہ معتصم باللہ کو سمجھا دیا۔ پھر معتصم باللہ نے اپنے فوجی کمانڈر کی طرف رخ پھیر کر کہا کہ فوراً ابلک گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے۔ ابلک ایک خاص قسم کا عربی گھوڑا ہوتا ہے، چنانچہ 12,000 ابلک گھوڑوں کا لشکر ترتیب دے کر معتصم باللہ اپنی فوج سمیت اموریہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اموریہ کے کافر بادشاہ کو حملے کی خبر ہوئی کہ خلیفہ معتصم باللہ اس کے ملک پر حملے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ جانتا تھا کہ وہ معتصم باللہ کے حملے کی تاب نہیں لا سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ معتصم باللہ کے حملے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ فوراً سرحد تک آ گیا اور انتہائی لجاجت اور معذرت خانہ لہجے میں عرض کرنے لگا کہ حضور، ہم سے کیا بھول اور کیا خطا ہوئی کہ آپ بغیر بتائے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ معتصم باللہ نے اپنے آنے کا مقصد کافر بادشاہ کو بتایا تو کافر بادشاہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ حضور، ایک شخص کے جرم کی سزا آپ پوری سلطنت کو مت دیجیے۔ کافر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس مسلمان خاتون اور اجمی کافر کو فوراً حاضر کیا جائے۔ چنانچہ مسلمان خاتون کو انتہائی احترام کے ساتھ خلیفہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جبکہ اجمی کافر کو بیڑیوں میں جکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ معتصم باللہ نے خاتون سے کہا کہ لو بہن، تو نے آواز دی، میں آ گیا۔ تیرے دشمن نے کہا کہ ابلک گھوڑوں پر سوار ہو کے آئے گا، میں ابلک گھوڑوں پر سوار ہو کر آ گیا۔ متاثرہ خاتون خلیفہ معتصم باللہ کو اپنے سامنے دیکھ کر بیتاب ہو گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ خلیفہ معتصم باللہ نے سنبھل جانے پر خاتون سے کہا کہ اس کافر کے منہ پر تھپڑ رسید کرو۔ چنانچہ اس خاتون نے اس کافر کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور پھر کافر بادشاہ کو للکار کے بولا کہ جب تک معتصم باللہ زندہ ہے، کسی مسلمان مرد و عورت کی طرف کوئی کافر میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اس کے بعد معتصم باللہ اپنے لشکر کے امراء متاثرہ خاتون کو لے کر واپس بغداد لوٹ گیا، لیکن تاریخ میں یہ رقم کر گیا کہ مسلمان لاوارث نہیں ہوتا۔ مسلمان دیار غیر میں بھی بے یار و مددگار نہیں ہوتا۔ معتصم باللہ نے اپنے عمل سے یہ سبق دیا کہ رعایا کے ایک ایک فرد کا ذمہ دار مسلمان حکمران ہوتا ہے۔ دین کا وقار تھا ملت کی آبرو، دین کا وقار تھا ملت کی آبرو، عزم و یقین سے اس کے لرزتا تھا ہر عدو، للکارتا تھا دشمن مذہب کو اس طرح کہ جنگل میں کوئی شیر گرجتا ہو جس طرح۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ایک اور مزیدار، دلچسپ، تاریخی اور انوکھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوبارہ۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔